السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو آئے تھے ایک ملاقات کے لیے، سوچا نہ سمجھا رکھ دی نشانی پہ چار، جو راستے میں گھٹا برداشت گروپ کا ممبر، اس کا انٹرویو۔ یہ صدر صاحب کی کوشش، یہ صدر صاحب کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے۔ حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں۔ کیا بات ہے صاحب۔ آنے والے صاحب یہ شعر پڑھے تھے، میں بولا آئیے، برداشت گروپ بھی آپ کا منتظر ہے۔ ان کے بارے میں، ان کی خوبصورتی کے بارے میں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھینچتی چلی گئی۔ اور یوں بھی کہہ سکتا ہوں، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائے دے۔ آئیے، ہمارے گروپ کی ایک ایسی شخصیت جو برداشت گروپ کو لے کے چلنے میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ آئیے ملاتے ہیں ناصر سالم بابدر۔ آج ایسے ہی ملنے آ گئے تھے اور صدر صاحب نے اسٹوڈیو میں بٹھا دیا۔ اب کہاں سے شروع کریں، کہاں تمام، نہ کوئی سوچا نہ سمجھا اور ان کا انٹرویو شروع۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، برداشت گروپ کے تمام ممبر، اس شخصیت سے آپ روز ملتے ہیں، آئیے براہ راست ملاتے ہیں آپ کو۔ ناصر سالم بابدر، آپ کا استقبال ہے برداشت اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے ہیں۔ مقصد تو یہ انٹرویو کا نہیں تھا، لیکن صدر صاحب کی یہ فطرت ہے کہ جو ہاتھ کو لگا وہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، آپ کا استقبال ہے بہت بہت شکریہ برداشت اسٹوڈیو میں، اور ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم ہمارے برداشت گروپ کے تمام ساتھی۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ناصر بابدر، ناصر سالم بابدر کب اور کہاں سے اپنی زندگی کی شروعات کیے، کہاں آپ کا جنم، کہاں آپ کا ابتدائی تعلیمی مرحلہ، پھر اس کے بعد کب اور کس وقت آپ کنورٹ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کا۔ میں الحمدللہ بہت خوش ہوں اس انٹرویو سے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اہلاً و سہلاً۔ اور دیکھیے، میری پیدائش محبوب نگر کی ہے، جی، 1963، 1963، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور وہیں پر تعلیم پائے، اور کس بی اسکول کام میں، ڈگری کس اسکول میں محبوب نگر میں شروعات ہوئی؟ ہائی اسکول، ہائی اسکول، نامی ہائی اسکول تھا؟ نام اس کا نیوٹن ہائی اسکول۔ جی۔ اور یہ تمام ہونے کے بعد میڈیم کون سا تھا ناصر؟ میڈیم اردو میڈیم۔ اردو میڈیم سے؟ جی ہاں، ماشاء اردو اللہ میڈیم۔ ماشاء جی اللہ۔ ہاں، خواہش تھی انگلش میڈیم کی، جی جی۔ اور ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ پورا انگلش میڈیم سے ماشاءاللہ پڑھے، تو میرے کو خواہش تھی کہ انگلش سیکھنا، بہت ایک جنون تھا میرے پاس۔ جی۔ تو وہ موقع نہیں ملا، اردو میڈیم میں الحمدللہ پڑھنے لگے۔ مگر کیا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم انگلش سیکھے ہیں۔ جی، وہ تو ٹھیک ہے جب تک آپ میٹرک پاس کر لیتے، جی جب تک تو آپ محبوب نگر میں تعلیم حاصل کیے۔ جی ہاں جب ایک آدھ سبجیکٹ ہوتا تھا انگلش کا، جی،
میرے خیال سے ایک ہی سبجیکٹ ایک ہی سبجیکٹ ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ آج ہم ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں جو آج انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں. الحمدللہ. کیسے آپ تو امپروو کریں اپنی انگلش کو؟ جیسا کہ بتایا میں آپ کو، گاڑیوں پہ بہت زیادہ لکھا ہوا رہتا تھا، اس سے بھی ہم لوگ کافی سیکھے، اور ایک ڈکشنری خرید لی ہم لوگ. ڈکشنری سے ماشاءاللہ ایک ایک معنی نکالنا اور اس کو اچھا، صحیح طریقے سے سیکھنا. تو اس یعنی لیے ایس ایس سی آپ اللہ کا محبوب نگر سے کمپلیٹ جی کیے، ہاں جناب. اس کے بعد اس کے بعد بی کام انٹرمیڈیٹ ڈگری، انٹرمیڈیٹ وہیں پر محبوب نگر میں ہوا سمجھیے. محبوب نگر میں ہوا. جی ہاں. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ہونے کے بعد ڈگری آرٹس کالج وہاں پر تھا محبوب نگر میں، بالکل گھر کے قریبی تھا وہ. اچھا، ابو فیصل کا جو وہ ہے نا کالج، کالج، اس کے سامنے. اچھا اچھا. جی ہاں. تو وہاں پر 2 سال بی کام کے میں پڑھا. اس کے بعد جیسے ہی جب ویزا آ گیا میرے کو یہاں پر 1984 میں یہاں پر آ گیا میں. تو کیا ہے 1 سال یہاں پر کہاں؟ ابوظہبی کو. ابوظہبی کو. جی ہاں ابوظہبی کو آیا میں. تو 1 سال ڈسکنٹینیو ہو گیا میرا. جی. اچھا یہاں پر آئے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہر جگہ نوکری، جہاں جہاں پر بھی میں سبمٹ کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر جگہ ایکسیپٹ ہو گیا میں. جی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر کام کروں میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تقریباً 34 سال ابوظہبی میں کام کیے ہیں ہم. 34 سال. جی. ابوظہبی آنے سے پہلے ہاں. اس وقت کا محبوب نگر جی. اور آج آپ جب محبوب نگر کو دیکھتے ہیں اس کی تبدیلیوں میں کیا کوئی نمایاں اضافہ؟ بہت ڈیولپ ہو گیا. بہت ڈیولپ. جی ہاں. اس سے پہلے کیا ہے محبوب نگر بالکل چھوٹا تھا. جی. آج جو بڑے پیمانے پہ جو پھیل گیا ہے محبوب نگر، جی. پہچان نہیں سکتے کہ یہ محبوب نگر ہے. آج کل یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں. جی ہاں. پہلے جو آنا پڑتا تھا حیدرآباد کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، صحیح بات ہے. اب وہیں پر تعلیم حاصل ہو رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم ماشاء اللہ. چلیے پھر آپ ابوظہبی آ گئے. یہاں پر آ گیا جناب، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری جگہ میں کام کیا. اور لاسٹ تقریباً شروعات کہاں سے ہوئی کام کرنے کی؟ آپ کو کہاں جاب ملا؟ شروعات دیکھیے ایک پیٹرولیم کمپنی تھی مگر پرائیویٹ تھی وہ. اچھا. اس میں تقریباً 2 سال میں کام کیا. جی. 84 سے 86 تک. جی. اچھا اس کے بعد پھر میں ملٹری میں آ گیا. 6 سال عسکری تھا میں. ماشاء اللہ. جی ہاں جناب. ماشاء اللہ. خدمات العسکریہ بعد. جی ہاں. تو یہ الحمدللہ وہاں سے نکل کے پھر میں پیٹرول کمپنی میں آ گیا میں. جی. اور پیٹرول کمپنی میں تقریباً دیکھیے مور دین 23 ایئرس میں کام کیا. جی. الحمدللہ. اب کیا ہے پینشن مل گیا سمجھیے ایک معنی میں. جی. کتنے سال ابوظہبی میں آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کیے؟ 23 ایئرس. 23 ایئرس. ماشاء اللہ. اور 23 ایئرس یہ ہو گیا. 6 ایئرس بلس ملٹری میں کام کیا اور 2 سال یہ. کتنے ہو گئے پورے 23 اور یہ 6 اور 2 8. 23 پلس 8 تقریباً 29 30 سمجھیے آپ قریب. جی ہاں. جی جی جی. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس طریقے سے ماشاءاللہ سکون سے. ابو ماجد، آپ کو ابو ماجد کیوں پکارا جاتا ہے؟ میرے بڑے بچے کا نام ماجد ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں. جو یہیں کی پیدائش کی. الحمدللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہے. 3 بچے ہیں، 1 بچی ہے. ماشاء اللہ. اور سب کے سب ماشاءاللہ ان کی یہیں کی پیدائش ہے ابوظہبی کی. جی. اور یہیں پر وہ لوگ پڑھے ہیں. ماشاء اللہ. اور فی الوقت میرے سارے بچے ماشاءاللہ ملٹری میں ہیں. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. ان کو دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے. الوطنی ہے. جی ہاں. اور بس دعا کرنا چاہیے ہم کو جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بہترین ملک ہمارے کو عطا فرمایا. الحمدللہ. اچھی زندگی ہمارے کو یہاں پر. ابو ماجد جی اپنے والد کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ جب تک باحیات تھے کہاں کہاں سروس کیے؟ والد صاحب گورنمنٹ سرونٹ تھے. کہاں پر؟ PWD. PWD. جی ہاں محبوب نگر میں. جی. اور الحمدللہ پینشن بھی ان کا ہو گیا. اسی میں تھے سمجھیے. ایک جگہ کام کیے تقریباً 35 سال کچھ کام کیا سمجھیے. ماشاء اللہ. اس کے بعد پینشن مل گیا. جیسے پینشن مل گیا حیدرآباد آ گئے ہم لوگ. جی. حیدرآباد آئے جب تک والد کو کوئی خاص دوستوں کا ذکر؟ خاص دوستوں میں سے میں سنا تھا. جی 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 جی. ہمارے ٹیچرز جو تھے جتنے بھی جی. وہ سب ہمارے والد صاحب کے دوست تھے. کیا بات ہے. جی ہاں. اور سب میں اچھے دوست حنیف صاحب. جی. پہچانتے سب کے سب پہچانتے. بڑے اسٹرکٹ ٹیچر تھے وہ. سب کے سب ڈر ہوتا تھا ہمارے کو. جب اسکول میں ہم جب اندر جاتے تھے ان کو دیکھ کے ڈرتے تھے ہم لوگ. اچھا. ایسا رعب تھا ان کا.
جی ہاں بس وہ ایک نام ہم نے آج بھی سنتے ہوئے کانپتی ہے حیدرآباد کی عوام، جی 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 قیام الدین صاحب. قیام الدین صاحب. جی ہاں میں سنا ہے کہ بہت قریب تھے آپ کے والد کے. بالکل ایک ساتھ پڑھے ہیں سمجھو، جی 10 تک ایک ساتھ پڑھے ہمارے والد صاحب ہاں قیام الدین چاچا کے ساتھ، یعنی ماشاء اللہ، جو حیدرآباد میں کافی ان کا نامور شخصیت، کافی نامور مقام تھا. انسپیکٹر، لوگ ڈرتے تھے ان کے نام سے. کانپ جاتے تھے. صحیح بات ہے. حیدرآباد کی عوام کانپ جاتی تھی اس دور میں. ہمارا بچپن تھا. قیام الدین آپ کی شادی میں بھی شاہد میں ان کو آئے تھے. کہیں دیکھا ہے. جی ہاں جناب، جی شادی میں بھی آئے تھے. ماشاء اللہ. آپ کی شادی کب ہوئی ناصر؟ 1990. 1990 میں. جی ہاں بارکس میں ہوئی. بارکس میں الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسے ہی 30 سال ایز اے ایڈمنسٹریٹر گزر گئے آپ کے. کچھ اللہ کا کرم ہے. ملٹری میں، جی ہاں کچھ ایڈناک میں. الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. کرم ہے اللہ کا. پھر جناب کیسے اور کب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی؟ آپ لوگوں سے ملاقات دیکھیے 1 جنوری 2015. ہاں کیا جی بات ہاں ہے سر؟ جناب. جی جی ہاں اب یاد آیا ہے. جی کب اور کیسے، کہاں، کس ذریعے سے، جی کس ہمارے کی پہچان سے ہمارے تک آپ پہنچے؟ انشاءاللہ جب برداشت گروپ کا جو بندار، کیا بولتے تھے، مندار فرسٹ اس کی سالگرہ تھی. جی ہاں. تو اس کے موقع پہ جی الحمدللہ جب وہاں پر آئے، میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا، جی نہ آپ کو، نہ ہمارے صدر صاحب کو، کسی کو نہیں. جی اور ہمارے ابو سالم ماشاءاللہ ان کا فضل ہے سمجھیے، جی جی جو دعوت دیے، جی. بتایا کہ نہیں تم بھی آؤ. طاہر بھائی بھی آئے اور تھے، ہمارے آپ بھی بڑے آئے بھائی تھے. جی ہاں. جی تو اس وقت ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تعارف ہوا. جی. اور پھر آہستہ آہستہ پہچان نکلی، اللہ کا کرم آہستہ ہے. آہستہ رشتہ داریاں نکلے. لا شک ہائے ہائے ہائے. کرم ہے اللہ کا الحمدللہ. جی آج بس میرے کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، ابوظہبی میں اتنے سال میرے گزرے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں. ہاں ہاں کام کرنا، گھر کو آ جانا، بس. اگر دوست احباب ہے تو آپ لوگ ہیں. ہائے ہائے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قریب میں برداشت گروپ کا بندار ہونے والا ہے. ہم اپنی تمام ساتھیوں کو اطلاع دے چکے ہیں، اور پھر میں ایک بار آج کی تیاریوں کے کرم ہے اللہ کا حوالے سے آج بس میرے کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، ابوظہبی میں اتنے سال میرے گزرے ہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے. کام کرنا، گھر کو آ جانا، بس. اگر دوست احباب ہے تو آپ لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے. جی ہاں اور برداشت آپ کا بس. ساتھی. جی ہاں جناب. جی جی. الحمدللہ. دوستو، عزیزو، ساتھیو، ابو ماجد، آپ کی پہلی ملاقات میں سوچ لیا تھا جی جب برداشت گروپ میں اتنے ممبر نہیں تھے. مولا آخی، یہ جب ابو سالم کے بھائی ہیں تو کیوں نہ ان کو ہم برداشت گروپ میں لے لیں. خیر طاہر بھائی کی بات تو کچھ عجیب ہی سی ہے، ان کا کلچر ہی کچھ عجیب ہے، ان کی سوسائٹی کچھ عجیب ہے. لیکن آپ بہت جلدی ہماری طرف، ایک ہمارا کوشش تھی جو اس کو حاصل کرنے کی مل گئی. ابو سالم کے ہم شکر گزار ہیں لا شک. جی ہاں کہ جنہوں نے آپ کا تعارف کرایا برداشت گروپ سے، اور ہمارے صدر صاحب کی آنکھ جو آپ کو چوائس کری، اور فی الفور ہمارا فیصلہ. آپ کو برداشت گروپ میں کس طریقے سے لایا گیا؟ کس کو جاتا ہے کریڈٹ؟ یہ کریڈٹ دیکھیے، سب میں پہلے ہمارے ابو سالم، عامر بن سالم بابدر، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، جی تو انہوں نے تعارف کروایا کہ بھائی برداشت گروپ بڑا زبردست گروپ ہے، جی اگر تم برداشت میں اگر آگے. مانا دیکھو بھائی، میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم اس وقت. یقین مانیے، جی برداشت سے پہلے میں واٹس ایپ میرے کو چلانا نہیں معلوم تھا. جی مطلب میں ہیڈک میں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میرے کوئی دوست نہیں ہے. جی ایک نارمل ٹیلی فون تھا، بس اسی ٹیلی فون کر لینا، خلاص ہو گئی بات. جی تو ہمارے ابو سالم کی کافی اصرار تھا ان کا کہ نئے برداشت گروپ میں آپ لازم آئیں گے، کیونکہ اس میں غزلیات بڑی زبردست ہے. مہدی حسن صاحب کی اور غلام علی صاحب کے بڑے بڑے جو استاداں جو ہیں ان کی. میرا ذہن ذرا تھوڑا سا وہ ہوا، میں بولا میرے کو غزلیات ہونا، میرے کو یہ ہماری غذا ہے، یہ غزلیات. تو الحمدللہ
ابو سالم کی آپ لوگوں سے بات رہی سمجھے جی تو آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وافق ہو اس گئے. دن جی جو پروگرام 2 دن کا تھا جی ہاں وہاں پر ایک فنکشن بھی ہوا تھا. ہاں ایک غزل کے فنکار اور ایک ماشاءاللہ ایک لیڈیز فنکار بھی تھی. صحیح بھی. وہاں کی گائکی کیسی لگی آپ کو؟ کیسا رہا تھا وہ منچ؟ کیسا دکھا آپ کو؟ یہ پہلی دفعہ دیکھا ہوں میں کہ اتنا بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ صدر صاحب ابتدائے عشق مجھ سے ہوا تیرے شہر میں. کیا بات ہے؟ ابتدائے عشق مجھ سے ہوا تیرے شہر میں. دیوانہ کوئی اور نہ تھا مجھ سے پہلے تیرے شہر میں. سلام عشق میری ذرا قبول کر لو. اس سے آگے بھی اب مجھ سے سن کے تیری نظر کب جب آ جائے گی. بات اب تک جو تیرے دل میں ہے میرا دعویٰ ہے ہونٹوں پہ آ جائے گی. تو مسیحا محبت تمہاروں کا ہے. ہم تیرا نام سن کے چلے آئے ہیں. اپنا والے ہمیں آج تیرے شہر تیری محفل میں یہ دل چلے آئے ہیں. احسان کر احسان کر اپنے مہمان پر ایک احسان کر. دعائیں مجھے عمر بھر کے. ارینجمنٹ جو ترتیب جو تھی نا جی بہت خوشی ہوئی اور اتنے لوگ آئے ماشاءاللہ. دل کھول کے آئے سمجھیے. دل کھول کے آئے, ہاں دل کھول کے واللہ. خرچہ ہوئے اس وقت. صدر صاحب کے بچے, ہم لا شک بہت زبردست انتظامات, بہترین انتظام. سوئمنگ پول کا انتظام, ڈیزرٹ گاڑیوں کا انتظام, جی ہاں. کیا انجوائمنٹ, ہرا بھرا تھا پورا مزرعہ اے ٹو زیڈ ہاں. یعنی کسی چیز کی کمی نہیں تھی اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ پروگرام ایک دن میں نہیں چلا سمجھیے. جی ہم لوگ آئے تھے صرف ایک غزلیات کا پروگرام سننے کے لیے. ہاں اور ابو سالم بولے کہ بھئی آپ کا تعارف بھی کرائیں گے, برداشت گروپ کس کا ہے, ہاں کون ہے اس کے مالک یعنی, ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات رہیں گی. اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا میں صدر صاحب سے اور نائب صدر صاحب کے تمہارے کو برداشت میں گزرنے کے واسطے. تو میں تو شکریہ ادا کروں گا ابو سالم کا اور آپ دونوں کا. ہمارے پہ الحمدللہ ہم نل تھے, زیرو تھے, آپ لوگوں نے کچھ بنایا. شکریہ بہت یہ بہت. چیز کو ہم بھول نہیں سکتے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم. ہاں جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں دوستو, دیکھیے زیرو سے ہیرو بنے ہیں برداشت گروپ کے یہ, تو کیوں نہ ہمارے تمام ممبرز آگے بڑھ کے زیرو سے ہیرو بننا چاہتے ہیں. آئیے اقرار سنیے انہی کی زبانی کہ یہ کیا تھے. گھر سے ڈیوٹی سے گھر, اور ان کا کوئی دوست کوئی ساتھی نہیں. اور جب برداشت گروپ جوائن کرے تو اپنے آپ کو ہم تراش رہے ہیں, ہر پتھر کو تراش رہے ہیں, ہر ہیرے کو تراش رہے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے لایا جائے. اور آج آپ کے سامنے ہیں یہی وہ شخصیت جو برداشت گروپ کی آج
ایک نمایاں کردار میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یوں تو ہاں. شعر یاد آ گیا. جی جی. یوں تو ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہاں یوں تو کیا بات ہر ہے صاحب؟ پتھر کی تقدیر جی. بدل آ جائیے سکتی صاحب، ہے. یہیں کیا پر بات ہوں ہے. یوں تو ہر پتھر کی تقدیر بدل سکتی ہے. آہا. شرط یہ ہے کہ طریقے سے تراشا جائے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے یہ صاحب. سنگ تراش ہے. بہت خوب، یہ بہت سنگ خوب. تراش ہے جس کو یعطیک تراش رہا ہے. العافیہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جی بہت خوب جی بہت جی خوب. جی جی اور غزلیات کا جو پروگرام تھا، جی. مبارک تمہیں غم سے غم اتنا کہنا ہمارا کرو. چاند شرمائے گا، چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. یوں نہ زلفوں کو اپنی سنوارا کرو. چاند شرمائے گا چاندنی رات میں. زلفوں کو کیا بہترین فنکار تھے. کلاسیکل جی. کلاسیکل آواز، اگر بہت فرسٹ میں کلاس آپ گانے کو والا تھا. یاد دلاؤں وہ دن، جی. آج اقرار بھی ہوگا اور جہاں پر بریک ہوئے وہ بھی یاد کیا جائے گا. ہائے 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 ہائے. بڑے کھلے دل سے یاد کرنا پڑے گا آپ کو. جی آپ کا اور ابو فیصل، جی جی. ابو فیصل ہاں. سلیمان ابو بکر زبیدی صاحب جو محمود ہمارے نگر سے. صدر صاحب کے سالار جنگ بھی ہے. جی. آپ کی اور ان کی دونوں کی ٹکر چلتی تھی. جی ہاں، ایک سیالے ایک صحیح بات ہے. مہدی حسن کے غزلیات سننے کو ملتی تھی. آپ ادھر سے جواب دیتے تھے، وہ ادھر سے جواب دیتے تھے. نہیں، ابو فیصل کیا ہے، بس مشغول ہو گئے جس کی طرف سے کیا ہے، جی. تھوڑا سا ڈسکنیکشن ہو گیا. سمجھ بولیے کیمرے کے سامنے آ جاؤ دوبارہ میدان میں بول کے. انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے ہمارے ابو فیصل سے ہاں کہ اس سے پہلے جو آپ کا ماشاءاللہ مشارکہ تھا، یعنی برداشت گروپ میں جو پارٹیسپیشن تھا، جی. سیم ویسے ہی چاہیے آپ کا. ہاں 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 ہاں. کافی ٹائم دیتے تھے ابو فیصل، ماشاءاللہ تبارک اللہ. غزلیات کے آج پیچھے ضرورت بھی ہے بھائی. صحیح بات ہے. جی ہاں. اب آپ اپنی طرف سے بولیے آج کے ہمارے ایکٹیو ممبرز کے بارے میں، تاکہ ان کو حوصلہ ملے. بولیے کون ایکٹیو ممبرز ہیں ہمارے گروپ کے مغرب کے بعد، بتائیے. بہت ہی چند ہے جی. ایکٹیو ممبر، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں گا میں، ٹیکنیکل بات. گروپ کے سارے ممبرز ہر میسج کو دیکھتے ہیں، ہاں. ہر میسج کو دیکھتے ہیں، بس جواب نہیں دیتے. جی جی بس یہ ہے. جی. تو بس ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں کہ تھوڑا میں سا زیرو سے ہیرو بنا، آپ بھی زیرو سے ہیرو بنیے. انشاءاللہ. جی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کل آپ کو کون سے ممبر کو حوصلہ افزائی دیں گے جو ٹائم دے رہے ہیں ہمارے برداشت گروپ کو؟ سب میں پہلے ہمارے احمد ابو بکر بن عبود باوزیر صاحب، ادھر سے ہمارے صدیق زبیدی صاحب جو سعودیہ سے. ہاں ماشاءاللہ یہ دونوں تو لوٹ لیے بھائی برداشت لوٹ گروپ لیے، کو. یعنی لوٹ لیے. چانس نہیں دے رہے ہمارے کو. کچھ ڈالیں گے بولو تو ہمارے سے پہلے لوگ ڈال دے رہے ہیں. چانس نہیں دے رہے، ہاں. گھسنے نہیں دے رہے. ناصر، شکریہ ادا میں ایک کرنا اور ایک چاہیے شخصیت کو آپ کو ضرور آپ کے زبانی کو سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے بعد برداشت گروپ کو جوائن کیے ہیں. اسلم باہیال کے بن سعید کے بارے میں آپ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ہی محترم شخصیت ہے. جب کبھی بھی کسی نئے ممبر کی انٹری ہوتی ہے یا پھر کسی انٹرویو پہ یا کسی کی سالگرہ پہ یا کسی خوشی کے موقع پہ اس کے جانب سے جو استقبال جو ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے، ایک نیا طریقہ ہوتا ہے ان کا، ایک سب سے نیا الگ، انداز، سب سے الگ سب سے الگ، اور بہت پیارا، میرے کو بہت پسند آتا. آئے ہائے ہائے ہائے. جی ہاں واقعی. اور ہر دفعہ نیا رہتا سمجھے. جب بھی آپ دیکھیں گے ایک نئے طریقے سے آتا ہے. گروپ کی وہ بھی ایک شان ہے. لا شک. جی محترم شخصیت ہے. جی. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ایسے ممبرز کا. یعنی جی. اور عثمان احمد باہیال کو کیا بھلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاعر ہے بھئی. یہ تو شاعر شخصیت ہے. یہ شاعری نہیں، جی علمی دنیا کے ماہر، ماشاءاللہ. بورڈ آف ایجوکیشن سے قریب. لبوں کا درد ٹٹولو، لبوں کا درد ٹٹولو، یہی ہے راہ نجات. لبوں کا درد ٹٹولو، یہی ہے راہ نجات. لرزتے کانپتے ہونٹوں کا احترام کرو، لرزتے کانپتے ہونٹوں کا احترام کرو. جی. جن کے خدا کئی ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں. جن کے خدا کئی ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں. جن کا ایک خدا ہے وہ بکھرے پڑے ہیں. کیا بات.
वो बिखरे पड़े हैं। जिनका जिनका- खुदा एक है वो बिखरे पड़े हैं। वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, वहाँ वहाँ भी जलाए हैं आंसुओं के चिराग, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई, जहाँ जहाँ भी हमें तीरगी नजर आई,